صرف ہم کاشتکاروں نے اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے کیا سلوک ہو رہا ہے اور حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، حکومت کتنی شامل ہے زراعت کو ذبح و حالی کی طرف لے جانے میں۔ اس وقت پاکستان میں زراعت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے، کاشتکار بھی کہ بھی یہی صورتحال ہے اس وقت۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، وہ شدت میں آپ تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ پہلے گندم آئی تو گندم میں ہمیں تقریباً 1600 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اور جان بوجھ کے لگایا گیا، بائی ڈیزائن لگایا گیا، صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، روٹی سستی کر دی۔ بھئی کرے سستا، غریب کو روٹی مفت ملے، ملنی چاہیے اس کو۔ ہماری پیداواری لاگت بھی تو کم کرے۔ اگر آپ پیداواری لاگت بڑھاتے جائیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن، منسٹر وزیر زراعت آ کے بتائی نا میڈیا کو۔ میں آج آپ کے پلیٹ فارم پہ وزیر زراعت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے پریس کلب لاہور میں اور آ کے پاکستان کی عوام کو بتائے کہ کاشتکار کی ایک من گندم کے اوپر لاگت کیا ہے اور اسے ریٹ کیا مل رہا ہے، اسے کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے۔ کیوں نہیں آ کے بتاتے؟ کیوں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لی ہے اور آ کے نہیں بتاتے کہ کاشتکار تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک سے زراعت کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے؟ کیا اس ملک سے وہ چاہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، اب یہ نہ ہو کہ وہ لائنیں 3-3 کلومیٹر تھی، اب یہ نہ ہو کہ اگلے سال یہ لائنیں 10-10 کلومیٹر پہ چلی جائیں۔ آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے۔ جو سیکٹر آپ کو کما کے دیتا ہے، جو سیکٹر آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے، اور گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے، یعنی گندم بہتر ہوگی تو آپ کی ساری فصلیں بہتر ہوں گی۔ گندم کا اگر اچھا ریٹ ملے گا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہمیں 3900 اچھا ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25۔ پچھلے سال اگر ریٹ نہیں ملا تو گروتھ آ گئی 0.5 پہ۔ تو اس پہ کوئی انکوائری ہوئی، کوئی میٹنگ بیٹھی کہ بلین آف ڈالر کے اس معیشت کو نقصان ہوا ہے اور ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، بالکل ہی ان کو پوچھا تک نہیں جا رہا کہ یہ تباہی کیوں مچائی گئی۔ آج پاکستان میں زراعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج پاکستانی کاشتکار جس تکلیف سے گزر رہا ہے، اس تکلیف کی شدت بھی میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اسے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی 3400 روپے فی من، جس میں منافع شامل نہیں ہے، اس کو ملا ریٹ 1900، 2000، 2100۔ آج مکی کا کاشتکار رو رہا ہے اس وقت، اس کو بھی نیند نہیں آ رہی کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی اس کو نہیں مل رہی۔ یعنی آج اس کا ریٹ آج سے 10 دن پہلے تھا 3500-3600 روپے ریٹ، جو ہی مکی آئی ہے، یعنی بائی ڈیزائن یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ریٹ آ گیا 2000 روپے کے اوپر۔ میں نے کل وزیر زراعت پنجاب سے بات کی، میں نے کل کہا کہ میں کہا جی آج کا ریٹ 2100 ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 2200 میں سیل کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی 2200 میں آپ کو منافع ہے؟ تو وہ خود کہتے ہیں جی اس میں پروفٹ نہیں ہے۔ میں کہا آئے آپ قوم کو بتائیں پھر کہ کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ آج کاشتکار کا یہ میں آپ کو صفحہ دے دیتا ہوں جو ہمارے اخراجات ہیں، تقریباً بغیر منافع کے ہمیں کوئی 86-87 ہزار روپے فی ایکڑ مکی میں نقصان ہے، کیونکہ ہماری پیداواری لاگت اور جو ہمیں ریٹ مل رہا ہے اس میں موازنہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لگائیں ٹیکس ہمارے اوپر، جتنے مرضی لگائیں، انپورٹ پہ جو مرضی لگا لیں، پھر آؤٹ پورٹ کا ریٹ بھی بڑھائے نا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاست چمکائیں اور کہیں کہ ہم نے آٹا سستا دینا، روٹی سستی دینی ہے، اور کس قیمت پر؟ ایک غریب کاشتکار کے معاشی قتل کے اوپر، کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہو 3300-3400 روپے اور اسے ریٹ مل رہا ہو 1900-2000 روپیہ۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو سراسر چھوٹے کاشتکار، غریب کاشتکار، بڑے کاشتکار سب کا ایک معاشی قتل ہے۔ اور اس وقت یقین کر لیں کہ کاشتکار کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ ہی وہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر فصلوں کے بارے میں پوچھیں، سبزی کا ریٹ کاشتکار کو نہیں ملا بالکل ہی۔ ابھی پیاز سیل ہو رہا ہے، کاشتکار سے خریدا جا رہا ہے 8 روپے کلو، اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 30 سے 35 روپے کلو، جو اس کی پیداواری لاگت ہے اس کے اوپر۔ کاشتکار بیچارہ کیا کرے؟ کہاں تک وہ چلے گا کاشتکار؟ آج
کاشتکار یقین کر لیں سر بہت پریشان ہے کاشتکار، کیونکہ اس کو حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، حتیٰ کہ حکومت آ کے انصاف کی بات ہی نہیں کر رہی، سچ ہی نہیں بول رہے حکومت والے۔ میں بار بار پنجاب کے وزیر زراعت، کیونکہ وہ ذمہ دار بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، پنجاب ایگریکلچر کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور وزیر زراعت بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آئیں، آ کے بتائیں کہ پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، دنیا کیسے جاتی ہے ہمارے دشمن ملک میں۔ ہمارے اس دفعہ جو ابھی ہم نے ہارویسٹ کیا وہ 2024 میں کاشت ہوئی، 25 میں ہم نے ہارویسٹ کی۔ انڈین کاشتکار کو، دشمن ملک کے کاشتکار کو 2025-26 کا ریٹ دے دیا گیا ہے اس کو۔ ابھی انہوں نے جو کاٹن کا طے کیا ہے، انہوں نے کاٹن میں پھر کاشتکار کا پروفٹ بڑھا دیا، پہلے 25% پروفٹ ہوتا تھا، اب انہوں نے پروفٹ کیا کیا کہ اگر 100 روپے خرچہ ہے تو کاشتکار کو 150 روپے ملے گا، اور پاکستان میں کاشتکار کا جس چیز پہ 100 روپے خرچہ ہے اسے 50 روپے بھی نہیں مل رہا، یعنی کاشتکار کی بالکل تباہی و بربادی ہو چکی ہے۔ پھر میں ایک پاکستانی کاشتکار ہوں، میں اگر کپاس اگاتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST ہے، اگر امریکن کاشتکار پاکستان میں بھیجتا ہے تو 100% ٹیکس فری ہے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا باہر کے کاشتکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ امریکن کاشتکار، برازیل کے کاشتکار کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے کاشتکار کا گلا دبوچ رہے ہیں، آپ اپنے کاشتکار کے ساتھ سراسر زیادتی کر رہے ہیں آپ، لیکن باہر کے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 1,47,00,000 سے بیل سے کم ہو کے آپ 50 لاکھ پہ آ گئے ہیں، وجہ کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا۔ آج آپ امپورٹ کتنی کر رہے ہیں؟ آج آپ کی امپورٹ بل 10 سے 12 بلین ڈالر ایگریکلچر کی پروڈیوس کا باہر سے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں زراعت آپ کی ترجیحات پہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کرتی پاکستان میں۔ پاکستان کے زراعت کے کاروبار اس وقت نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے، اس وقت بالکل ہی ہر لحاظ سے کاشتکار نقصان میں جا رہا ہے، یعنی وہ اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ کلائمیٹ چینج آ گیا، کلائمیٹ چینج نے بھی کاشتکار کو نقصان پہنچایا۔ آج میں ملتان کا رہنے والا ہوں، آم کی فصل باقی 25% ہے، اس وقت 75% اڑ گئی ہے۔ کنو کی آپ کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال 50% ہوئی ہے، 50% کم ہو گئی ہے۔ پیاز کی ایکسپورٹ آپ کی سر 50% کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مکی کی ایکسپورٹ 87% کم ہوئی ہے، اور کاٹن کی امپورٹ آپ کی اس دفعہ سر 348% اضافہ ہوا ہے اس کی امپورٹ میں۔ یہ ملک کیسے چلے گا اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے؟ کیا آپ کے پاس ڈالر ہے کہ آپ ہر چیز باہر سے منگوائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے، زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور میں بتا کے جا رہا ہوں اگر اس زراعت کو زرعی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو خدا کی قسم میں آنے والا دور بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، لیکن پاکستان میں فوڈ سیکورٹی آخری درجے میں چلی گئی ہے۔ ہمارے منسٹرز آتے ہیں، آ کے بیان دیتے ہیں پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا۔ پیکیج کیا ہے کہ اگر ایک بس میں 50 لوگوں کو لوٹا گیا ہے تو اس میں سے صرف 8-10 لوگوں کو کرایہ کے 1000 روپے دے دیا جائے۔ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ جو پیکیج ہے، ہم سے 1600 ارب روپے لے کے ایک گندم میں 15 ارب کا پیکیج دیا گیا، وہ 27 روپے من امپیکٹ بنتا ہے اس کا۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی خیرات، کاشتکار سے وزادار کوئی نہیں ہے، ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا جائز ریٹ چاہیے۔ ہم ناجائز منافع بھی نہیں مانگتے، ہم غلط ریٹ بھی نہیں مانگتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن 7-25% ہمیں وہی چاہیے۔ لیکن ظلم خدا کا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے خود نکالی 3410 روپے پچھلے سال، اور آ کے کارڈ ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 8 اگست کو پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو غیر قانونی تھا، IMF کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی تھی۔
کہ ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کر دیا کہ جی مختلف اجزاء کا ریٹ فکس کر دیا 2600 2650 اور 2675 ایک ضلع کا ریٹ تھا 2800 روپے کے اوپر 52 لاکھ روپے پرچے درج ہوئے کاشتکار کے اوپر. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میرے پاس بہت سارے کاشتکار آئے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہے اس وقت، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں آج اس پلیٹ فارم پہ وزیر زراعت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں، آؤ کل اسی پریس کلب میں میرے ساتھ بیٹھو، آؤ آ کے بتاؤ، حلف بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تم ذمہ دار ہو، اور بھائی ذمہ دار ہونے کا حق ادا کرو. کون آ کے جواب دیتی ہے؟ سلمہ بٹ، جس کو زراعت کی الف بے کا نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ گندم کیا ہے، جس کو گندم کا پتہ ہی نہیں کہ گندم میں کیا کیا، وہ کہتی ہے گندم کے علاوہ اور بھوسے کے علاوہ اور چیزیں بھی کاشتکار بیچتا ہے. بھائی شرم کرو جب تمہیں پتہ نہیں زراعت کا. یہی تو ظلم ہے جس کو چنگیز خان نے ظلم کہا تھا. چنگیز خان نے کہا تھا، اس کے ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششتر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہا دے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی ذمہ دار ایم پی آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ یہ فوڈ کی منسٹری دیں؟ آپ ایک خاتون کو جو ڈائریکٹ الیکٹ بھی نہیں ہے، کوٹے پہ آئی ہے، شہری ہے، جس کو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہی ظلم ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا، کہ جس لیے زراعت تباہ ہو رہی ہے. آج پھر اس وقت ہمارے اوپر ایک اور تلوار لٹکائی گئی ہے. اس وقت ہماری پاکستان کی زراعت آئی ایم ایف کے نشانے پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگائیں. بھائی پہلے ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 1000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 4500 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی، ہمیں مل رہی ہے 13000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈیزل ہاف ریٹ پہ ملتا ہے. انڈین کاشتکار کو بجلی مفت ہے، ہمیں بجلی 50 روپے یونٹ مل رہی ہے، ڈیزل فل ریٹ پہ مل رہی ہے. انڈین کاشتکار کو سپورٹ پرائس ملتی ہے ہر فصل کی، ہمیں کسی فصل کی سپورٹ پرائس نہیں ہے.